تو اس لیے وہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بورڈز کو 30% جو لیور دیا گیا ہے پروموشن میں، اس سے ان کو زیادہ اتھارٹی ہو جائے گی. اس کے بعد جو دوسرا بڑے اہم ہے کہ سول سرونٹ کو ریٹائر کرنا جو ہے وقت سے پہلے، وہ کیسے ہوگا. تو اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کون کون ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے. مثلاً ایف پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے وہ BS20 اور اس کے اوپر جتنے افسر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگر ایشو بنتا ہے تو وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ کرے گا. 17 سے 19 سیکرٹری کے اختیارات ہوں گے اور 16 اور اس سے بلو کے جو سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں ان کے اختیارات ہوں گے. اب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ملازمت میں لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں، تاکہ ان کو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، بیشتر تو کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کرتے. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی. جن کی 3 رپورٹس اینول رپورٹس جو ہوتی ہیں، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ اگر بلو ایوریج ہیں یا ایوریج ہیں تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے ریٹائرمنٹ کا، کہ بھئی آپ کی لگاتار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے. یا کوئی شخص ہے وہ گریڈ 21 تک پہنچ گیا ہے یا پہنچ گئی ہیں، لیکن 3 دفعہ پروموشن بورڈ ہوا اور ان کی پروموشن نہیں ہوئی، اور پروموشن بورڈ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، تو وہ بھی ریٹائر کیے جا سکتے ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ تھا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ افسران کے خلاف چارجز لگے کرپشن کے اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے یا پلی بارگین کر لی اور اس کے بعد نوکری بھی کرتے جا رہے ہیں. تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ریٹرن کرے گا تو اس کے وہ بھی ایک گراؤنڈ ہوگا ریٹائرمنٹ کا. اور یا کوئی ایسا اس کا کردار میں کمزوری ہو یا خرابی ہو جو کہ یہ سارے چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ریکارڈ کو سکروٹنائز کر کے دیکھ کے، تاکہ سرکاری ملازمین میں جو کام نہیں کرتے یا جو کرپٹ ہے یا جو جن میں اور خامیاں ہیں ان کی چھانٹی کی جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایفیشنسی اور ڈسپلن رول، جن کے تحت جو آپ سمجھیں ضابطہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپلن رولز کا، اس کے تحت ساری اس کو END رولز کہتے ہیں. جو END رولز ہیں وہ سرکاری ملازمین کی جو نوکری ہے اس کو سارے کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. پہلا یہ ہے کہ جتنی بھی انکوائریز میں اور ان چیزوں میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو سارے چیزوں کو ریویو کیا گیا ہے کہ ڈیلے نہ ہو. اس میں سے ایک ڈیلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آتھرائزڈ افسر ہوتا تھا اور ایک اتھارٹی ہوتا تھا. یعنی کہ آتھرائزڈ افسر پہلے اس کے پاس کیس آتا تھا اور پھر پینلٹی لگانے کے لیے اتھارٹی کے پاس، یعنی کہ جو مجاز افسر ہے اس کے پاس بھیجتا تھا. اب یہ ہے کہ آتھرائزڈ افسر کا جو پیریڈ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ کچھ وقت کا تعین بھی کیا گیا، ٹائم لائنز بھی دی گئی. اگر کسی کو کوئی چارج، کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے اور آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ بھئی تو 14 دن میں اس کا جواب دینا ہوگا، اور انکوائری کمیٹی جو ہے اس کو 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ سال تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. 60 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا. Subscribe to my channel and also press this bell icon.